بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تو میں نے سلام کیا، پھر میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ادھر ادھر سے کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم دوا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دوا کرو، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ہے بڑھاپا۔ سنن ابو داؤد 3855۔ ناظرین، کھانے کے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے اور ایسے انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ صبح آنکھ کھولتے ہی کھجور منہ میں ڈال لینے سے معدہ 70 سال تک ٹھیک رہے گا۔ اگر گلے میں خراش ہو اور آواز بیٹھ جائے تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ دل کے مریض اور شوگر کے مریض کلیجی کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر امیر کی کمیوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی ہی اس کی سب سے بڑی کمی ہے جو چھپائے نہیں چھپتی۔ ناشتے میں کیلا کھانا پورے دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا، اور آپ منفی یعنی نگیٹو سوچ سے بھی بچے رہیں گے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ خود میں اور اپنے گھر میں بہتری محسوس کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ شبنم کی بوندیں چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا، گھٹنوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ کھجلی کی بیماری میں کھڑے ہو کر کھجلی کرنے سے کھجلی مزید بڑھ جاتی ہے۔ سونے کے بعد بھی اگر آنکھوں میں نیند باقی رہتی ہے تو جان لیں کہ دماغ کمزور ہے۔ ناظرین، جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہو گئے ہوں، ہری مرچ ایک ایسی چیز ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ کے پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں۔ چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ جلد اور اسکن کی سبھی بیماریوں سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اس سے انسان بہت ساری پیٹ کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اگر کانوں میں اچانک درد ہونے لگے تو گڑ میں گھی ملا کر کھانے سے فوراً ہی آرام مل جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صبح صبح آنکھ کا کھل جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اذان کی آواز سن کر دل کا کپانا ایمان کے تازہ ہونے کی نشانی ہے۔ دودھ کی ملائی میں نیبو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہتا ہے۔ اگر آپ شوگر سے پریشان ہیں تو اس پریشانی کی وجہ صرف آپ کا کھان پان ہے، اس لیے ایسا کھانا کھایا کریں جس سے آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول میں رہے۔ ناظرین، ہفتے میں ایک دن غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کیا کریں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں گی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر آدھے گلاس پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں، جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔
جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی تھکان یا کمزوری لگے تو گڑ کھانے سے فوراً آرام مل جاتا ہے، کیونکہ گڑ کھانے سے جسم کو بے انتہا توانائی ملتی ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لال چقندر کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ زیادہ چائے پینا دانتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور مثانے میں جلن کی وجہ بھی بنتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب کسی پر بلا وجہ غصہ آئے تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اس وقت ہی خود کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبا کر کھا لیا کریں، پریشانی دور ہو جائے گی۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ پوری عمر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ ناظرین، انسان کی عزت 3 چیزوں سے ہمیشہ بنی رہتی ہے۔ نمبر 1، اپنی تنگ دستی کو چھپا جانا، یہاں تک کہ تمہاری خودداری کی وجہ سے لوگ تم کو دولت مند سمجھنے لگے۔ نمبر 2، ہمیشہ اپنا غصہ چھپا لینا، یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم بے پرواہ ہو۔ نمبر 3، اپنی پریشانیوں کو چھپا لینا، یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم سکون و راحت میں ہو۔ اگر اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لو، کھانا ہجم ہو جائے گا۔ سجدے میں آنسوؤں کا بہنا دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو عورت بچے کا رنگ گورا پانا چاہتی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ کچا پیاز کھانے سے دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے، اور ہاں، جب مسجد جائیں تو اچھی طرح منہ صاف کر لیں۔ جو کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور پاگل پن کی بیماری میں نہیں پڑتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھا کرتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ الائچی والا دودھ پینے سے ہاضمہ بہترین رہتا ہے اور ہمیشہ رہنے والی قبض سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے جلد کا رنگ صاف ہوتا ہے اور دل کو بے انتہا طاقت بھی ملتی ہے۔ غیبت سن کر بے چینی ہونا ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض کبھی مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس پیڑ کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 80 سال تک جوانی برقرار رہتی ہے۔ دعا کرتے وقت آنکھ بھر جانا دعا کی سچائی کی نشانی ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود کام کا پورا ہونا اللہ کی مدد شامل ہونے کی نشانی ہے۔ ہری مرچ روزانہ کھانے سے پٹھوں کے درد میں اور تمام دردوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے کھانا رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے بچا کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جاتی ہے اور معدہ تیزابیت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکال جانے کو کہو، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دو، کیونکہ وہ سانپ کی صورت میں جنات بھی ہو سکتا ہے۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں تو وزن بڑھنے لگ جائے گا اور جسم میں طاقت آنے لگ جائے گی۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کے پھول کو سونگھنا شروع کر دو، اس سے دماغ فریش ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ ادرک کے رس میں شہد لگا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ کانوں میں کم سنائی دے یا درد ہو تو عرق گلاب یعنی کہ گلاب جل کان میں 1 یا 2 بوند ڈال لیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار سر پر کنگھا کریں گے تو اس سے آپ کی بلغم خارج ہو جائے گی۔
مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کیا کرو۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ پابندی سے بکری کا دودھ پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے اور چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے اور ترقی ملنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، سردیوں کے موسم میں ہمیشہ نیم گرم یعنی گنگنے پانی کا استعمال کریں۔ ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ پینے میں زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دل کے مریض کو کھجور کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو بیلنس میں رکھتا ہے۔ تھوک اگر زیادہ گاڑھا آنے لگے تو یہ بدن میں طاقت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ وزن اگر کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے گردوں کی بیماریاں قریب ہی نہیں آئیں گی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر بوڑھے پڑوسی سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز کوئی نہیں دیکھی، اور اسی طرح میں نے ہر کڑوی چیز کا ذائقہ چکھا ہے مگر گھمنڈ سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، اسی میں ہی آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلیں آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔